الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الطلاق مدنية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، تلاوت کردہ آیت قرآن کریم کے 28ویں پارے سورۃ الطلاق کی پہلی آیت ہے۔ سورۃ الطلاق یہ مدنی صورتوں میں سے ہے اور اس صورت میں 2 رکوع اور 12 آیات ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر طلاق دینے کا جو طریقہ ہے، احسن طریقہ، اس کو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے۔ طلاق کی باتیں اور طلاق کی قسمیں سورہ بقرہ، سورہ نساء اور سورہ نور، سورہ احزاب میں بھی گزر چکی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ الطلاق کے نام سے یہ صورت نازل فرمائی اور اس کا پورا رکوع طلاق کے مسائل کے اوپر ہے۔ طلاق یہ اسلام میں جائز تو ہے، بہت ہی مجبوری کی صورت میں، کہ جب میاں بیوی کے اندر نباہ مشکل ہو جائے اور کسی طریقے سے زندگی آپس میں مل جل کر گزرنا ناممکن ہو جائے تو اللہ رب العزت نے ان دونوں میں آپس میں جدائی کا ایک طریقہ طلاق کا رکھا ہے۔ لیکن اس سے پہلے اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ اگر میاں بیوی کی محبت نفرت میں تبدیل ہو جائے اور دونوں کی زندگی سکون کے بجائے مشکل بن جائے تو اب ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ حکم دیا ہے فعیذوہن، کہ وہ ان کو نصیحت کریں، سمجھائیں کہ دیکھو طلاق اس میں کیا ہوتا ہے، دونوں کی زندگیاں بھی برباد ہوتی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اگر اولاد ہیں۔ اگر وہ نصیحت کرنے پر نصیحت کو قبول نہ کرے، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب بستر الگ کر لو، یعنی بطور سزا کو بیوی سے الگ جو ہے رات گزاری کرو، شب بسری کرو۔ اگر اس کے باوجود بھی بیوی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی ہے اور آپس میں اختلاف اور انتشار اور بدزبانی اور آپس میں نفرت کی باتیں اور ایک دوسرے سے لڑنا جھگڑنا، یہ ساری چیزیں ابھی بھی چلتی ہی رہ رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے انہیں سزا بھی دو، یعنی مارنے کا بھی حکم ہے۔ لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اپنی بیوی کے چہرے پر مت مارو، اس لیے کہ تم اس کے چہرے سے پیار کرتے ہو، محبت کرتے ہو۔ تو شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے سزا دینے کا حکم ہے، یہ تیسرا درجہ ہے۔ اب ان 3 درجوں کے بعد بھی اگر زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے اور بیوی اپنی ہٹ درمی اور ضد کے اوپر قائم ہے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب اس کے بعد چوتھی صورت یہ ہے کہ بیوی کے خاندان سے ایک آدمی اور شوہر کے خاندان سے ایک آدمی دونوں جمع ہوں، اکٹھا ہوں اور اس کے بعد دونوں سمجھانے کی کوشش کریں، یعنی ایک شخص جو ہے وہ عورت کی طرف سے ہو اور ایک آدمی مرد کی طرف سے، یہ حکم بیٹھایا جائے کہ دونوں کو سمجھایا جائے۔ جیسے اس زمانے کے اندر عمارتیں شرعیہ ہوتی ہیں یا جو ہے ایسی عدالتیں ہوتی ہیں شرعی، جہاں پر میاں بیوی کے اندر صلح اور صفائی کرائی جاتی ہے اور آپس کے اختلافات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھا کر دور کیا جاتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں۔ اس کے بعد بھی اگر معاملہ سلجھ نہیں رہا ہے تو پھر طلاق دینے کا حکم ہے۔ اور پھر طلاق کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے نزدیک
حلال چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال تو قرار دیا ہے ضرورت کے وقت، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ہی ناپسندیدہ ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم نکاح کرو اور دیکھو طلاق نہ دو، اس لیے کہ طلاق دینے سے اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر ذرا سی بات پر جو طلاق دی جاتی ہے، اس سے معاشرے کے اندر کس طرح تباہی آتی ہے کہ وہ بچے ماں اور باپ کے ہونے کے باوجود بھی بچے یتیم ہو جاتے ہیں، یعنی ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، اور باپ اور ماں کے درمیان یہ بچے لٹک کر رہ جاتے ہیں، ان کی زندگی آگے چل کر تباہ ہو جاتی ہے اور معاشرے کے اندر بڑا بگاڑ اور فساد آتا ہے۔ لیکن ضرورت جب اس کی پڑتی ہے تو اللہ رب العزت نے اس کی اجازت دی ہے اور اس کو حلال قرار دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو طلاق دینے کا احسن طریقہ، سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب بیوی ماہواری سے پاک ہو اور اس طہر یعنی پاکی کے زمانے میں اس بیوی سے صحبت نہ کی گئی ہو، اس وقت طلاق دینا چاہیے۔ یعنی بیوی حیض سے پاک ہو اور پاک ہونے کے بعد اس طہر اور اس پاکی کی حالت میں اس سے صحبت نہ کی گئی ہو، اس جو ہے پاکی کے ایام میں طلاق دینا سب سے احسن طریقہ، سب سے بہتر طریقہ ہے، اور اس میں ایک ہی طلاق دینا چاہیے۔ ایک طلاق دینے میں گنجائش یہ رہتی ہے کہ عدت پوری ہونے سے پہلے جو حائضہ عورت، یعنی جس عورت کو حیض آ رہا ہو، اس عورت کی عدت شریعت میں 3 طہر بتلائی گئی ہے، 3 پاکی، یعنی ایک مرتبہ حیض آیا، اس کے بعد وہ پاک ہو گئی، اس پاکی کی حالت میں اس کو طلاق دی گئی، تو یہ پاکی کے جو ایام گزریں گے وہ اس کا ایک طہر گزر جائے گا۔ پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی تو دوسرا طہر ہو گیا، اور پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی تو تیسرا طہر ہو گیا، یعنی 3 پاکی کی حالت جو ہے اس کی عدت شمار کی گئی ہے شریعت میں۔ بعض فقہا نے اس کو حیض سے شمار کیا ہے، لیکن اصل جو مفتہ بہی قول ہے وہ یہی ہے کہ پاکی کی حالت میں اس کی عدت شمار کی جائے گی۔ اب یہ جو 3 پاکی کے مہینے ہوتے ہیں، مہینے کہہ لیجئے، یہ مہینے اس کی عدت کے دن ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو پہلے طہر میں طلاق دیتا ہے تو یہ 3 پاکی کے طہر گزرنے سے پہلے وہ اس سے رجوع کرنا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے، یعنی یوں کہہ سکتا ہے کہ جو میں نے طلاق دی تھی اس کو واپس لیتا ہوں، یا میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں وہ تعلقات کو قائم کر لے، اس سے صحبت کر لے، اس سے محبت کرنے لگے، اس سے بوس و کنار کرے، تو گویا یہ طلاق سے رجوع کر لیا ہے، اب وہ اس کی بیوی بن کر جو ہے زندگی گزارے گی۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو ایک طلاق دے دیا ہے اس نے، ہر انسان کے اس کوٹے میں 3 طلاقیں ہوتی ہیں، یعنی 3 طلاق اگر کوئی دیتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ عورت اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اب اگر کسی نے ایک طلاق رجعی دی ہے اور پھر رجوع کر لیا ہے تو اب اس کے حصے میں صرف 2 طلاقیں رہ گئی ہیں، یعنی اگر پھر کسی وقت اس نے 2 طلاقیں دے دیں تو وہ عورت ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے نکاح سے نکل جائے گی، کیونکہ وہ اس کا ایک استعمال کر چکا ہے۔ دوسری صورت طلاق کی یہ ہوتی ہے جسے طلاق سنت کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک طہر میں پاکی کی حالت میں پہلی طلاق دے، رجوع نہیں کیا تو دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے دے، اور تیسرے طہر میں تیسری طلاق دے دے، تو وہ عورت اس سے ہمیشہ ہمیش کے لیے اس کے نکاح سے نکل جائے گی۔ اب اگر میاں بیوی دوبارہ رجوع کرنا چاہیں، نکاح کرنا چاہیں، تو پھر وہ حلالہ کی صورت شریعت میں بتلائی گئی ہے کہ وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرے عدت گزرنے کے بعد، وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرے، پھر وہ اس مرد کا انتقال ہو جائے یا وہ مرد اس عورت کو طلاق دے دے، پھر وہ عورت عدت گزار لے، عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی، جسے حلالہ کہا جاتا ہے۔ یہ طلاق کی جو ہے سنت طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ ہے جسے طلاق بدعت کہا جاتا ہے،
کہ ایک ہی مجلس میں آدمی تینوں طلاقیں دے دے۔ یہ طلاق بدعت ہے، لیکن اس سے طلاق واقع ہو جاتی ہے اور تینوں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تمام ائمہ اربع یعنی چار جو امام گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ چاروں ائمہ کے نزدیک تین طلاقیں اگر ایک ہی مجلس میں ایک ہی ساتھ دی جائیں تو تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، یعنی تینوں طلاقیں واقع ہوتی ہیں۔ اس زمانے میں بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس سے صرف ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے، کیونکہ یہ طلاق کا غلط طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور وہ عورت اس کے نکاح سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل جاتی ہے۔ یہ طلاق کا طریقہ غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، لیکن طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ اور اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر کوئی شخص نشانہ لگاتا ہے اور اپنی بندوق کو چلاتا ہے کسی شکار کو مارنے کے لیے، لیکن اسی دوران اس کے سامنے کوئی آدمی آ جاتا ہے اور گولی اس کو لگ جاتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے گولی لگی، ایک غلط جگہ پہ لگی، اس نے ناجائز کسی کا قتل کر دیا، اس کو مار ڈالا، وہ گناہ الگ چیز ہے، لیکن گولی نے تو اپنا کام کر دیا، یعنی اس کا جو کام تھا اس نے وہ کام کر دیا۔ یہی صورتحال اس طلاق کی بھی ہے کہ اگر کوئی شخص تین طلاق ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت میں دیتا ہے، اس نے غلط طریقہ اختیار کیا، لیکن تینوں طلاق واقع ہو جائے گی۔ چاروں اماموں کا اس پر اتفاق ہے کہ وہ تینوں طلاق اس پر واقع ہو جائے گی، وہ عورت اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا جو احسن طریقہ بتلایا ہے وہ یہ ہے کہ پاکی کی حالت میں جس طہر کے اندر صحبت نہ کی گئی ہو اس طہر میں اسے طلاق دیا جائے اور پھر اس کو جو ہے چھوڑ دیا جائے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیوی جب اسی گھر میں رہتی ہے اور ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوتا ہے، پھر محبت جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، پرانی یادیں جو ہے جاگ اٹھتی ہیں، اس دوران رجوع کا جو ہے موقع مل جاتا ہے۔ اور اگر دو طلاقیں دی ہیں اس کو، پہلے طہر میں طلاق دے، پھر دوسرے طہر میں دوسری طلاق دے، اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اب تیسرا طہر گزرنے سے پہلے یعنی عدت گزرنے سے پہلے اس عورت سے رجوع کرنا چاہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اس سے تجدید نکاح کر لے، یعنی دوبارہ اس سے نکاح کر لے، اس کو طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اس میں نکاح کی گنجائش رہتی ہے کہ دوبارہ نکاح کر کے اس کو اپنی زوجیت میں داخل کر لے، لیکن یہاں بھی وہی صورتحال ہے کہ اب وہ دو طلاقیں اس کے حصے سے نکل چکی ہیں، ایک ہی طلاق اس کے حصے میں رہ گئی ہے۔ دوبارہ نکاح کرنے کے بعد اگر اس نے ایک ہی طلاق دے دی تو پھر وہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کی زوجیت سے، اس کی نکاح سے نکل جائے گی، کیونکہ دو پہلے ہی استعمال کر چکا ہے، ایک اس کے پاس باقی تھی۔ اور تیسری طلاق جو جسے طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، وہ طلاق یہ ہے کہ تین طہروں میں الگ الگ ہر طہر میں طلاق دی جائے، اس سے عورت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے نکاح سے ختم ہو جاتی ہے اور پھر اس کے لیے حلالہ کی صورت ہوتی ہے۔ تو یہ نکاح کی قسمیں شریعت کے اندر بتلائی گئی ہیں، طلاق کی قسمیں بتلائی گئی ہیں۔ شریعت میں طلاق دینا اگرچہ ضرورت کے وقت جائز ہے، لیکن اس کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی جب تم لوگ اپنی عورتوں کو طلاق دینے لگو، یہاں خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ساری امت کو خطاب کیا گیا ہے۔ عربوں کا یہ دستور تھا اور قدیم زمانے میں بادشاہوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جب قوم کو کوئی حکم دینا چاہتے تھے تو اپنے سرداروں کو مخاطب فرماتے تھے، ڈائریکٹ قوم کو کوئی جو ہے حکم نہیں دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرماتے ہوئے امت کو یہ حکم دیا ہے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دینے لگو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان کو تم ان کے عدت کے وقت طلاق دیا کرو۔ عدت کے وقت سے مراد یہ ہے
کہ طہر اور پاکی کی حالت میں عدت شمار ہوتی ہے، لہذا طلاق دینے کا بہتر وقت یہ ہے کہ جب عورت حیض سے پاک ہو اور وہ غسل کر لے اور اس طہر کے اندر ہم بستری نہ ہوئی ہو، اس طہر کے اندر طلاق دینا بہتر ہے۔ لعدتہن، اس کے عدت کے وقت، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے عدت کو شمار کرنے میں آسانی ہو اور اس کی عدت طہر سے ہی شمار ہوگی، لہذا عورت کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا۔ اور اگر تم نے اس طہر کی حالت میں اس سے ہم بستری کر لی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو حمل ٹھہر گیا ہو، تو اب حمل جس عورت کو ٹھہر جائے اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہوتی ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے تک وہ عدت کے اندر رہے گی اور اس کے اخراجات جو ہے شوہر کو اٹھانے پڑیں گے۔ تو اس میں بھی عورت کے لیے ایک تنگی ہے، ایک مشکل کا سامان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اس کی عدت کے وقت، یعنی جس وقت عدت شمار کی جاتی ہے اس وقت طلاق دو۔ وَأَحْسُنْ عِدَّةَ، اور عدت کو اچھی طرح سے شمار کرو، اس کی دیکھ بھال کر لیا کرو، یعنی 3 طہر جو ہے مطلقہ کی عدت ہے اس کو اچھے طریقے پر شمار کر لیا کرو۔ اس میں مرد کو حکم دیا گیا ہے، جبکہ عدت کو شمار کرنا عورت کا کام ہے، لیکن مرد کو اس لیے حکم دیا گیا کہ مرد کو اس کے اخراجات دینے ہیں، یعنی جب تک عورت عدت کے اندر ہے اس کے اخراجات اٹھانا مرد کی ذمہ داری ہے، مرد کے اوپر جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس عورت کے اخراجات اٹھائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عورت کو اچھی طرح عدت کو اچھی طرح شمار کر لو۔ واتقوا اللہ ربکم، اور دیکھو اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا پروردگار ہے۔ اللہ رب العزت نے جہاں بھی احکام نازل فرمائے ہیں وہاں پہ اللہ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے کہ دنیا کے قوانین کسی کو اس قانون پر زبردستی یا دباؤ کے ذریعے سے عمل نہیں کروا سکتے۔ اگر عمل کروانے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ اس کا چور دروازہ کھول لیتے ہیں، چور راستہ نکال لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو۔ اللہ کا جب ڈر اور خوف دل کے اندر پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے احکام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت انسان کو اس کے قوانین پر عمل نہیں کروا سکتی، اس کے چور دروازے انسان نکالتے رہتا ہے۔ لا تخرجوہن من بیوتہن، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اگر تم نے طلاق دے دی ہے، یا طلاق رجعی دی ہے ایک طلاق، یا طلاق بائن دی ہے، یعنی 2 طلاقیں دے دی ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم ان کے رہنے کے گھروں سے انہیں مت نکالو، یعنی عدت عورت کہاں گزارے گی؟ عدت اپنے شوہر کے گھر کے اندر گزارے گی، یعنی شوہر کے گھر کے اندر ایسا کمرہ ہونا چاہیے جس کے اندر وہ رہے، وہ عدت گزارے۔ اگر جو ہے ایسی گنجائش نہیں ہے کہ میاں بیوی دونوں الگ الگ گھر کے اندر عدت گزار سکیں تو اب یہ حکم ہے کہ شوہر اس گھر کو چھوڑ کر جائے، عورت کو گھر سے نکلنے کا حکم نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے کس طرح سے عورت کے حقوق کو اور اس کی رعایت کو رکھا ہے۔ آج معاشرے کے اندر، اس ملک کے اندر مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کیا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ مسلمان اور اسلام ناانصافی کرتے ہیں، لیکن دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کو ان کے رہنے کے گھروں سے، یعنی ان عورتوں کو ان کے رہنے کے گھروں سے نہ نکالو۔ اور شریعت میں یہ ہے کہ اگر کمرہ ایک ہی ہے گھر کے اندر تو اس میں عورت رہے گی، مرد کہاں رہے گا؟ مرد کے لیے اگر رہنے کی گنجائش نہیں ہے تو مرد اس گھر کو چھوڑ کر جائے جب تک وہ عورت عدت کے اندر ہے۔ ہاں، عورت کی جب عدت پوری ہو جائے گی تو اپنے ماں باپ یا اپنے میکے کے اندر جائے گی، یا اس عدت پوری ہونے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر کے اپنے نئے شوہر کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ جب تک عدت کے اندر ہے ان کے رہنے کے گھروں سے نہ نکالو۔ ولا یخرجن، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ وہ عورتیں خود بھی نہ نکلیں، یعنی اپنے آپ سے نہ نکلیں۔ اب آج کل حالات ایسے ہیں کہ عورتیں جیسے یہ طلاق یا خلا یا کسی رنجش کی بات آتی ہے فوراً جو ہے وہ ناراض ہو کر اپنے ماں باپ کے گھر آ جاتی ہیں، اور ذرا سی بات پر اختلاف ہو گیا، کچھ کھٹ پٹ ہو گئی، کچھ تھوڑی موڑی لڑائی ہو گئی تو فوراً ماں باپ کے یہاں جاتے ہیں، اور ماں باپ بھی یہ کرتے ہیں کہ فوراً بچی کو بلا لیتے ہیں کہ بیٹی آ جاؤ، تمہارے ماں باپ ابھی زندہ ہیں، تمہارے بھائیاں ہیں، تمہارا سہارا موجود ہے۔ یہ چیزیں بہت غلط ہے، یہ معاشرے کے اندر خرابی اور بگاڑ اور فساد کا ذریعہ اور سبب ہے۔ آج کورٹ میں چلے جائیے تو سب سے زیادہ کیس جو ہے مسلمانوں کے طلاق کے، خلے کے اور یہ سارے کیسز نظر آ رہے ہیں۔
آج جیل خانوں کے اندر جائیے تو مسلمانوں کی آبادی 15 سے 22% ہے، لیکن جیل کے اندر مسلمانوں کی تعداد 32% سے لے کر 40% تک مسلمان جیل کے اندر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ ذرا ذرا سے اختلاف اور لڑائی اور جھگڑے کو، معمولی بات کو بہت بڑی بات بنا دیتے ہیں۔ نہ ماں باپ اور بچوں کو یہ سکھلاتے ہیں کہ دیکھو بیٹا صبر کرنا، میاں بیوی ہیں آپس میں اختلاف ہو جائیں گے، تھوڑی تھوڑی سی بات کو لڑنا اور جھگڑنا نہیں، یہ بچیوں کو تعلیم دینا چاہیے۔ لیکن اس کے باوجود آج تعلیم جو دی جاتی ہے وہ الٹی تعلیم دی جاتی ہے کہ فوراً بچیوں سے کہا جاتا آ جاؤ، تم گھر آ جاؤ، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں، تم کیوں تکلیف میں رہتی ہو؟ اور اس طرح سے پھر کیس ہو جاتا ہے، پھر کورٹ میں کیس چلتا ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ دونوں خاندانوں کی زندگیاں بھی تباہ ہوتی ہیں اور میاں بیوی کی بھی زندگیاں تباہ ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَا يَخْرُجْنَا کہ وہ عورتیں خود بھی اپنے شوہروں کے گھر سے نہ نکلیں۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ جب شوہر نے 1 طلاق دی ہے یا 2 طلاق دی ہے، اب جو ہے بیوی اس گھر کے اندر رہتی ہے اور دونوں کا آمنا سامنا ہوگا، پھر محبت جاگ اٹھے گی، یا بچوں کا خیال آئے گا، بچوں کی پرورش، ان کی تعلیم و تربیت، ان کی زندگی کا خیال آ گیا اور محبت جو ہے وہ اندر سے بھڑک اٹھی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ یہ رجوع کر لیں اور وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو سکتے ہیں۔ تیسری جو طلاق ہوتی ہے جسے طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے، جس میں بیوی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے، بغیر حلالے کے وہ اس کے لیے حلال نہیں ہوتی ہے، اس صورت میں یہ ہے کہ عورت تو عدت شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی، لیکن اب اس صورت میں وہ جو عورت ہے وہ اپنے شوہر سے پردہ کرے گی، یعنی عدت تو گزارے گی شوہر کے گھر میں ہی، لیکن اس سے پردے کے ساتھ رہے گی۔ 3 طلاق جو دی گئی ہو، مطلقہ جو جسے مغلظہ کہا جاتا ہے، طلاق مغلظہ کہ جس کے بعد بغیر حلالے کے نکاح درست نہیں ہوتا، تو عورت جو ہے عدت تو شوہر کے گھر میں ہی گزارے گی لیکن پردے کے ساتھ گزارے گی، اور 1 اور 2 طلاق ہونے کی صورت میں عورت جو ہے عدت شوہر کے گھر میں گزارے گی لیکن آمنے سامنے آ سکتی ہے اور اس سے پردہ کرنا ضروری نہیں ہے، تاکہ پھر جو ہے آپس میں محبت ہو جائے اور پھر جو ہے وہ رجوع کر لیں اور تجدید نکاح کر کر زندگی گزاریں۔ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں اگر کوئی عورت کھلم کھلا برائی کا، بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے، بس زبانی کرتی ہے، لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، اب ایسی صورت میں یہ ہے، یا برائی کا ارتکاب کرتی ہے، برائی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض عورتیں اتنی خراب ہوتی ہیں کہ وہ کسی دوسرے سے ناجائز تعلق قائم کر لیتی ہیں اور اپنے شوہر سے لڑتی جھگڑتی ہیں، بے حیائی کا، کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہیں، تو ایسی صورت میں یہ حکم ہے کہ اگر تم نے ان کو طلاق دیا ہے تو تم ان کو اپنے گھروں سے نکال دو، یعنی عدت وہ شوہر کے گھر میں اب نہیں گزاریں گی، بس زبانی کرتی ہے، بات بات پہ لڑتی ہے، جھگڑتی ہے، گالی گلوچ کرتی ہے، تو ایسی کھلم کھلا بے حیائی کرنے والی عورت جسے طلاق دی گئی ہو، اسے عدت تک اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بے حیا عورت کو اس گھر سے نکال دو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک باؤنڈری، ایک وال، ایک دیوار قائم کر رکھی ہے، اس حدود میں رہتے ہوئے طلاق کو دینا ہے اور اس حدود میں رہتے ہوئے عدت کو پوری کرنا ہے۔ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی اللہ کے حدود سے تجاوز کرے گا، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو وہ اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے، یعنی اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کر رہا، اللہ کے جو حدود ہیں اس سے نکل کر اپنی مرضی کے مطابق کوئی عمل کر رہا ہے تو وہ اپنی جان کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا معلوم، اللہ تعالیٰ اس طلاق کے بعد شاید کوئی نئی بات پیدا کر دیں، یعنی اگر تم نے اللہ کے حدود میں رہتے ہوئے طلاق دی ہے، یعنی 1 طلاق دی ہے 1 طہر کے اندر اور اس کے بعد طلاق نہیں دی، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دیں اور رجوع کی صورت پیدا ہو جائے اور پھر آپس کی زندگی خوشگوار ہو جائے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں کہ 1 طلاق کے بعد پھر میاں بیوی آپس میں زندگی گزارے ہیں اور تا حیات جو ہے اسی زندگی محبت کی اور خوشگواری کی زندگی گزارتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ
اللہ عنہ کو ایک طلاق دی تھی، طلاق رجعی ایک طہر میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ان سے رجوع فرما لیا تھا۔ تو اگر طلاق کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ طہر کی حالت میں، پاکی کی حالت میں ایک طلاق دینا چاہیے، تاکہ بعد میں پھر دونوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو اور پھر محبت کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ تو طلاق کے بارے میں اور بھی پورا رکوع ہے اور آیات آ رہی ہیں، اس کے احکام کے بارے میں انشاءاللہ اس کو آئندہ اتوار کو سنائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے والا بنائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رحم الراحمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، یا رحم الراحمین لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے، یا رحم الراحمین جنت الفردوس نصیب فرمائیے، جہنم سے کاملاً برات عطا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم گنہگار خطاوار قصوروار بندے ہیں، یا رحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو لغزشوں کو درگزر فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین آپ معافی کو پسند فرمانے والے ہیں، یا رحم الراحمین آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں۔ یا رحم الراحمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، یا رحم الراحمین ہماری توبہ کو قبول فرما لیجیے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے والا بنا دیجیے، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب آپ کے مطیع اور فرما بردار بندے بن کر زندگی گزاریں، یا رحم الراحمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین آپ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یا رحم الراحمین ہم سب کو ان نعمتوں کے شکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ناشکری سے ہم سب کی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین ہماری ناشکری کی وجہ سے جو نعمتیں آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، صحت و عافیت کی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے، مال و دولت کی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے، سکون و اطمینان کی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے، ہماری ناشکری اور نااہلی کی وجہ سے یا رحم الراحمین یہ نعمتیں ہم سے چھین مت لیجیے، یا رحم الراحمین چھین مت لیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما دیجیے، یا رحم الراحمین ہم سب کو اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین ہمارے عزیز و قریب، ہمارے رشتہ دار جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان سب کی مغفرت فرما دیجیے، امت مسلمہ کے تمام مرحومین کی مغفرت فرما دیجیے۔ یا رحم الراحمین ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک باحیات ہے، یا رحم الراحمین ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائیے، انہیں صحت و تندرستی عطا فرمائیے، اور ان کے سایہ عاطفت کو ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم رکھیے۔ اور ہم میں سے جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا سے رخصت ہو گئے، یا رحم الراحمین ان کی مغفرت فرما دیجیے، ان کے درجات کو بلند فرما دیجیے، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین ہم سب کو حلال پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، ہم سب کی روزی میں خوب خوب برکت عطا فرمائیے۔ یا رحم الراحمین حرام کمائی سے، حرام آمدنی سے تا حیات ہماری بھی، ہمارے آنے والی نسلوں کی بھی حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن خیر کا سوال کیا ہم سب کو اس میں حصہ عطا فرمائیے، اور جن جن شر سے پناہ مانگی ہے ہم سب کی اس سے حفاظت فرما لیجیے۔ یا رحم الراحمین جب تک زندگی عطا فرمائیے ایمان اور عمل صالح پر قائم اور دائم رکھیے، اور جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے یا رحم الراحمین ہم سب کا خاتمہ اکمل ایمان پر نصیب فرمائیے۔ یا رحم الراحمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔